هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اصول الشاشی کلاس نمبر 10 کے تحت صاحب اصول الشاشی کی تیسری مثال حتی تنکح زوجا غیرہ پر گفتگو کریں گے۔ صاحب اصول الشاشی مصنف علیہ رحمہ یہاں پر خاص کی تیسری مثال بیان کرتے ہوئے، جو کہ خبر واحد کے مقابلے میں ہے اور اس کے مقابلے میں خبر واحد ہے، تنکیحہ کے لفظ اور عورت اپنے نکاح کے منعقد کرنے میں خود مختار ہے یا نہیں ہے، اس بات کو ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ نے یہاں پہ جو مثال، جو آیت پیش کی، کہتے ہیں حتی تنکح زوجا غیرہ خاص فی وجود النکاح من المرأة، کہ تنکیحہ زوجا غیرہ میں لفظ تنکیحہ جو ہے وہ نکاح کے عورت کی جانب سے نکاح کے پائے جانے میں خاص ہے۔ فلا يترك العمل بما روي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ايما امرأة نكحت نفسها بغیر اذن وليها فنکاحها باطل باطل باطل، اور اس خاص پر اس خبر واحد کی وجہ سے عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ سب سے پہلے نفس مسئلہ کو سمجھا جائے کہ ہمارا احناف کا شوافی کے درمیان اختلاف کس بات پر ہے۔ ہم احناف و شوافی کے نزدیک آزاد عاقلہ بالغہ کا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ تو احناف کے نزدیک آزاد عاقلہ بالغہ عورت کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر منعقد ہو جاتا ہے، جبکہ امام شافعی اور شوافی کے نزدیک نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ امام شافعی کی دلیل جو مصنف علیہ رحمہ نے بیان کی ہے، اس میں پہلی دلیل تو یہ ہے جو متن میں موجود بھی ہے، ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاح باطل باطل باطل، کہ اگر کسی عورت نے اپنے نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کر دیا تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، یہ امام شافعی کی دلیل میں سے دلیل ہے کہ جس عورت نے، اب یہاں پہ ایما جو عورت ہے امام شافعی کی نزدیک مطلق ہے، اور فرماتے ہیں جس عورت نے نکاح کیا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح باطل ہو جائے گا۔ اور اس کے ہم اسی طرح ایک اور حدیث جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یہ بھی امام شافعی کی دلیل میں سے دلیل ہے کہ لا نکاح الا بولی، یعنی ولی کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا۔ یہاں تک یہ دو حدیثیں جو ہیں کتاب اللہ کے خاص پر تنکیحہ کے معنی پر ظاہر کر دی گئیں، جہاں قرآن نے حتی تنکح زوجا غیرہ میں نکاح کی جو سند ہے، نکاح کی جو نسبت ہے عورت کی طرف کی ہے، اس کے مقابلے میں خبر واحد دو حدیثیں جو ہے امام شافعی نے نقل کی ہیں کہ آزاد عاقلہ کا نکاح بھی ولی کی اجازت کے بغیر منعقد نہیں ہوگا امام شافعی کے نزدیک۔ اب احناف اس پر کیا دلائل لیتے ہیں؟ احناف امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے ہاں سب سے پہلی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید کے اسی صیغے میں حتی تنکح زوجا غیرہ میں ہے۔ کہتے ہیں کہ تنکیحہ کے اندر اگرچہ صیغہ مذکر حاضر ہونے کا احتمال بھی ہے، لیکن کیونکہ نکاح کرنے کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے، سیاق و سباق عبارت کی آیت مبارکہ کی بتاتی ہے کہ یہاں نکاح کی جو نسبت سند ہے وہ عورت کی طرف ہے، تو اس کے تنکیحہ میں بھی عورت یا ضمیر نکالیں گے جو عورت کی طرف لوٹے گی، اور یہاں پہ کہ عورت، یہاں تک کہ وہ عورت دوسرا نکاح کر لے، یہ معنی کیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَعْدُلُهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یعنی عورتیں جب اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں دوسرے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ نکاح کرنے کی جو نسبت، جو سند، جو اختیار ہے وہ عورت کو دیا گیا ہے۔ تو اس بحاف پر بھی امام اعظم کے نزدیک تنکیحہ میں جو نکاح کی نسبت ہے وہ عورت کی طرف ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت لا تعدلهن ينكحن ازواجهن بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ تو وہ آزاد عاقلہ بالغہ عورت جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح منعقد
ہو جائے گا. یہ اس کا پہلی دلیل ہے. پھر امام اعظم علیہ رحمہ کی دلیل احادیث میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا الایشم احق بنفسها من ولیجھا، کہ جو عورت ہے وہ اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے بنسبت اس کے ولی کے. صاحب ہدایہ یہاں پر الایشم کے معنی میں شاہ فرماتے ہیں من لا زوج اللہ بکرن کانت او صیبا. یہاں پہ ہر وہ عورت مراد ہے کہ جس کا شوہر نہ ہو، چاہے وہ باکرہ ہو چاہے وہ صیبہ ہو. یعنی اس عورت کی رخصتی ہوئی ہو کہ رخصتی نہ ہوئی ہو، اس کا شوہر نہ ہو چاہے وہ باکرہ یا صیبہ ہو، آزاد عاقلہ بالغہ ہونا چاہیے. اور اسی پر احناف کی ایک دلیل قرآن سے آگئی، دو دلیلیں، دو آیت مبارکہ اور احادیث سے پیش کر دی گئی. اب ازو قیاس بھی کہ جب آزاد عاقلہ بالغہ عورت اپنا نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے. ازو قیاس بھی یہ بات جائز ہے اس طرح کہ جب عاقلہ بالغہ اپنے مال میں تصرف کرتی ہے تو وہ تصرف واقع ہو جاتا ہے. یعنی اگر وہ خرید و فروخت کا معاملہ کرتی ہے، عقد کرتی ہے، بیع کرتی ہے، تو اس معاملے کو کرنے سے اس کا معاملہ منعقد ہو جاتا ہے. اور نکاح بھی من وجہ عقد ہے، تو جب دیگر عقد منعقد ہو جاتے ہیں عورت آزاد عاقلہ بالغہ عورت کے کرنے سے، تو نکاح بھی اگر آزاد عاقلہ بالغہ عورت کرے گی تو نکاح بھی منعقد ہو جائے گا. ازو قیاس بھی یہ بات ثابت ہے. اب امام شافعی علیہ رحمہ کے جو دلائل ہیں جو احادیث انہوں نے پیش کی ہیں، اور احادیث کا کیا جواب ہوگا، تو احناف اس کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ یہ جو حدیث امام شافعی نے روایت کی جس میں نکاح ہوا باطل کے الفاظ موجود ہیں، یہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. اور اصول یہ ہے کہ جب راوی کا عمل بیان کردہ حدیث سے خلاف ہو تو اس حدیث کے منسوخ ہونے کی طرف اس کا معمول کیا جاتا ہے، یا خود راوی یا راویہ کے نزدیک یہ عمل کے علاوہ جو دوسرا عمل ہے وہ اس پہلے والے عمل پر ترجیح پا چکا ہے. اس کے نزدیک جو ہے اس حدیث پر اس نے عمل نہیں کیا تو یہ عمل جو ہے اب منسوخ ہو گیا ہے، اور جو دوسرا عمل ہے وہ ترجیح پا گیا ہے. جیسے کہ اس بار اس روایت کے بارے میں محدث نے لکھا کہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کا نکاح ان کی غیر موجودگی میں کروایا، اور جب ان کے والد صاحب کو اس بات کا علم ہوا وہ ناراض تو ہوئے مگر نکاح انہوں نے باقی رکھا، نکاح کو ختم نہیں کیا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کروانا ولی کی غیر موجودگی میں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی بیان کردہ حدیث ان کے نزدیک اب منسوخ ہو چکی ہے، یا وہ ترجیح والی نہیں ہے، کسی اور کو ترجیح حاصل ہو گئی ہے، کسی اور حدیث کو ترجیح ہو گئی ہے. اور وہ ترجیح والی حدیث امام اعظم کی بیان کردہ ہے الایشم احق بنفسها من ولیجھا، کہ جو عورت ہے اس کو اپنے نفس کا زیادہ اختیار ہے بنسبت اس کے ولی کے. اور دوسری روایت جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ لا نکاح الا الولیج، ہمارے ہاں ہم اس حدیث کو محمول کریں صغیرہ یا مجنونہ پر کہ ان کا نزدیک ہمارے پاس ولی کی اجازت کے بغیر منعقد نہیں ہوتا. اور یوں ہی امام شافعی کی دلیل جس میں نکاح ہوا باطل پر نکاح باطل علیہ سے موجود ہے، یہ موسیٰ اشعری کی روایت جس میں نکاح الا ولی کی روایت موجود ہے. ہم یہاں بھی ان احادیث کو معمول کریں ولایت استحباب مراد میں، نہ کہ ولایت اجبار. ولایت استحباب یعنی بہتر یہ ہے کہ آزاد عاقلہ بالغہ بھی اپنی ولی کی اجازت سے نکاح کرے، اور اگر نہیں بھی کرتی ہے تب بھی اس کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اور یہ خلاف اولا ہوگا، بس اس سے زیادہ کچھ نہ ہوگا. اور یوں ہی ہم امام شافعی کی احادیث کو معمول کر سکتے ہیں جب آزاد عورت عاقلہ بالغہ آزاد عورت جب اپنا نکاح غیر کفو میں کرے تو اس کے ولی کو اجازت ہے کہ اس کے نکاح کو فسخ کر دے اور اس کا نکاح باطل قرار دیتے ہیں. اور ابو موسیٰ اشعری کی روایت اس کو بھی ہم معمول کریں کمال نفی پر، نہ کہ صحت نفی پر. یعنی نکاح کی جو بہترین اور اچھی صورت ہے وہ یہی ہے کہ آزاد عاقلہ بالغہ عورت اپنے ولی کی اجازت سے ہی نکاح کرے. اگر نہیں کرتی ہے تو نکاح کے جو کمال ہیں، جو احسن طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر اس نے نکاح کیا، اگرچہ نکاح منعقد ہو جائے گا.
تو کمال نفی پر محمول کی جائے نہ کہ صحت نفی پر محمول کی جائے۔ اچھا، اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد کچھ مسائل ہیں جس کو صاحب اصول شاشی نے اس طرح بیان کیا، وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ خِلَافِ فِي حَلِّ الْوَطِي وَلُزُومِ الْمَهْرِ وَالنَّفْقَةِ وَالسُّكْنَةِ وَكُلِّ طَلَاقِ وَالنِّكَاحِ بَعْدَ طَلَاقِ ثَلَاثَةٍ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَا قُدَمَاءُ وَأَصْحَابِهِ بِخِلَافِ مِنْ اختار المتأخرون منهم۔ سب سے پہلا مسئلہ یہاں پر آئے گا، دو مسئلے بنتے ہیں۔ ایک، احناف کے نزدیک ولی کی اجازت کے بغیر جب نکاح کیا تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اور شوافی کے نزدیک نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ جب احناف کے نکاح منعقد ہو گیا تو وطی کرنا اسے حلال ہو جائے گا، جبکہ امام شافعی کے نزدیک وطی کرنا حلال نہیں ہوگا۔ یوں ہی نفقہ سکنا مہر بھی واجب ہو جائے گا احناف کے نزدیک، جبکہ امام شافعی کے نزدیک تمام نکاح کے تعلق سے قائم ہوتے ہیں، اور جب نکاح ہی قائم نہیں ہوا تو یہ نفقہ سکنا مہر کے بھی چیزیں واقع نہیں ہوں گی۔ یوں ہی احناف کے نزدیک اگر اس نے طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور امام شافعی کے نزدیک کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ جس سے بنتا ہے وہ نکاح بعد طلاق ثلاثہ، کہ 3 طلاقوں کے بعد نکاح کرنے کے بارے میں۔ اب جو 3 طلاقیں دے دی تو احناف کے نزدیک بغیر حلالے کے حلال نہ ہوگی، اور امام شافعی کے نزدیک کیونکہ نکاح ہی نہیں تو طلاق کی تو بات بنتی ہی نہیں ہے، تو اگر اس نے طلاق کہہ بھی دی تو اب بغیر کسی حلالے کے وہ اپنے اسی جسے سے وطی کی ہے اسے واپس نکاح کر سکتی ہے، یہ امام شافعی کے نزدیک ہے۔ لیکن اس سے صاحب اصول شاشی فرماتے ہیں یہ جو متقدمین شوافع ہیں ان کے نزدیک تھا، متأخرین شوافع اپنے اس قول سے رجوع کرتے ہوئے احناف کے فتوی پر فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر یہ نکاح جس کو باطل قرار دیا تھا جو منعقد نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد اگر کسی نے اپنی اور کو طلاق دے دی ہے، جب تک وہ کسی اور سے شرعی حلالت نہ کر لے اس کو دوبارہ اپنے سابقہ شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تنکیحا زوجن غیرہ میں جو احناف نے وطی کی قید لگائی ہے، اس پہ کیا دلیل ہے؟ تو ہم کہتے ہیں حتی تنکیحا زوجن غیرہ میں نکاح کا معنی وطی ہے اور زوجن غیرہ کا معنی دوسرا شوہر ہے۔ اگر نکاح کا معنی بھی نکاح لیا جائے، عقد نکاح مراد لی جائے، اور دوسرے شوہر سے عقد نکاح کیا جائے تو یہ دونوں معنی، یہ دونوں لفظ ایک معنی کے ہی آئیں گے جو کہ دوسرا شوہر۔ یہ دونوں لفظ تنکیحا اور زوجن، یہ دو لفظ الگ الگ ایک معنی کو ثابت کریں گے دوسرا شوہر، اور ایک معنی کو ثابت کرنے کے لیے دو لفظوں کا الانا یہ فصاحت و بلاغت کے منافی بات ہے۔ اس لیے بھی ہم احناف کے نزدیک تنکیحا کا معنی وطی کرنا مراد ہوگا، اور دوسرے یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے وطی کر لے یہ معنی مراد لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں بھائی قرآن یہاں پر جو ہے نکاح کا معنی جو ہے وہ عقد اور وطی کے درمیان جو ہے مشترک ہے، تو اگر شوافع نے یہ معنی لیا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، اور زوجن غیرہ کو تاکید قرار دے دیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے، پھر ہم کہیں گے کہ ہم اس تنکیحا زوجن غیرہ پر حدیث اسیلہ سے اس کو حکم میں اضافہ کرتے ہیں، اور حدیث اسیلہ جو ہے وہ یقیناً اس کے مقام پر بیان کر دی جائے گی جب دوبارہ اس مسئلے بحث ہوگی، تو وہ حدیث مشہورہ میں سے ایک مشہور ہے، اور حدیث مشہورہ سے کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی کرنا جائز ہے۔ خبر واحد سے جائز نہیں ہے لیکن خبر مشہورہ سے زیادتی کرنا جائز ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے احناف کہ حتی تنکیحا زوجن غیرہ میں نکاح کرنا مراد ہے، اور اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ اس حدیث مشہور سے ہوتی ہے جو حدیث اسیلہ کے نام سے محدثین کے یہاں مشہور ہے، یہاں تک کہ وہ تم اس کا ذائقہ چکھ لو اور وہ تمہارا ذائقہ چکھ لے۔ اس حدیث کے تحت ہم دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد وطی کرنے کی قید کو زیادہ کریں گے۔ تو یہ تیسرا مسئلہ بھی حلالے میں نکاح کے ساتھ وطی کی قید کے ساتھ ہمارے ہاں حلالہ ثابت ہوگا، جبکہ امام شافعی کے نزدیک جو ہے حلالے کے اندر سے نکاح کر لینا کافی ہوگا، وطی کی قید نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ ہم نے خاص کی تیسری مثال کو جانا، نفس مسئلہ جس میں اختلاف تھا اس بات کو جانا، اور شوافع کے دلائل اور احناف کے دلائل کو جانا۔
اور شوافی کے دلائل کا احناف کے نزدیک جواب اس بات کو جانا، اور جو اس پر متفرع مسائل ہیں ان کو جو صاحب کتاب نقل کیے ان کو بھی جانا۔ اللہ پاک اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اور سیکھا ہے اس کو سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔